بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف بلوچ۔ ناظرین، میرپور خاص میں ویسے تو بہت سے فلاحی ادارے اور ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو عوامی خدمت میں مصروف عمل ہیں، لیکن میرپور خاص کا ایک ایسا ادارہ جس کے بارے میں شاید ہی بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہو وہ بھی موجود ہے، جو گزشتہ تقریباً 23 سالوں سے عوامی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں میرپور خاص میں گایا ٹرسٹ کے حوالے سے۔ گایا ٹرسٹ جو کہ میرپور خاص کے علاقے شادمان سٹی جو کہ سبزی منڈی کے پاس یہ موجود ہے، وہاں پر یہ گایا ٹرسٹ 2005 سے یہاں پر یہ قائم ہوا ہے، اور اس کے قائم ہونے کے بعد سے لے کر اب تک وہاں پر انہوں نے جو غریبوں کی مدد ہے وہ بہت بہتر طریقے سے وہاں پر کی جا رہی ہے۔ وہاں پر سستا اسپتال ان کی جانب سے بنایا گیا ہے، یہاں پر مریضوں کا بہت ہی کم پیسوں میں وہاں پر ان کا علاج معالجہ وہاں پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گایا ٹرسٹ کے جو روح رواں ہیں، جو فاؤنڈر ہیں حاجی محمد یوسف گایا، ان کی جانب سے جو ہے غریبوں کی مدد کے حوالے سے مختلف جو ہے سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں، جیسے وہ غریبوں کو اپنی جانب سے رکشے بھی فراہم کرتے ہیں، ٹھیلے بھی فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا باعزت روزگار اس سے کما سکیں۔ جبکہ آج کل جیسے سردیوں کا موسم ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی کافی لوگوں کو رضائیاں، کمبل اور دیگر چیزیں وہاں پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو عوام ہے اس کو کھانے پینے کی اشیاء، خشک راشن وغیرہ بھی ان کی جانب سے تقریباً جو ہے یہ دیا جاتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا آج اپنے اس پروگرام میں روٹری کلب آف میرپور خاص مینگو سٹی کے حوالے سے۔ روٹری کلب آف میرپور خاص مینگو سٹی جس نے گزشتہ جو بارشیں بھی خطرناک بارش ہوئی اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے اپنا ریلیف کا کام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، اور اس دوران بہت ساری ایسی ڈرائیو وہ اپنی مکمل کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے ریلیف کیمپ بھی لگائے، فوڈ ڈرائیو لگائی، راشن ڈرائیو بھی وہ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو میڈیکل کیمپ تھے وہ بھی جو ہے اس کا بھی انعقاد میرپور خاص کے اندر اب تک جو ہے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ تو آج ہم نے اس پروگرام میں اپنے ان دونوں اداروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہمارا یہ پروگرام ہے، اور ہم نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے فاؤنڈر ہیں گایا ٹرسٹ کے حاجی محمد یوسف گایا صاحب، اور ان کے ہمراہ موجود ہیں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ روٹری کوآرڈینیٹر اور سابق صدر ہیں روٹری کلب آف میرپور خاص مینگو سٹی کے غضنفر علی خان صاحب۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں ان دونوں مہمانوں کو مدعو کیا ہے، اور آج ہم ان سے ان کا جو کام ہے، جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں، اس پر ہم یہ گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ حاجی محمد یوسف گایا صاحب سے شروع کروں گا، اور حاجی محمد یوسف گایا صاحب سے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جانیں گے، اور یہ جانیں گے کہ آپ نے یہ جب کام شروع کیا آپ کا کیا ایم تھا، کیا سوچ کر کے آپ لوگ اس طرف آئے، اور یہ کس طریقے سے آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ بھائی یہ اصل میں میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی 1980 میں، اور میں ان کو اس زمانے میں پلمبری کرتا تھا، مزدوری تھی۔ والد صاحب کو جناح اسپتال لے گیا میں، اور جناح اسپتال میں داخل کیا۔ اس کے بعد میرے بھائی بہن سب لندن میں تھے، تو ان سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو کسی پرائیویٹ اسپتال میں لے کر جا۔ تو ایمبولینس کے لیے مجھے بہت تکلیف ہوئی ان کو مقصد ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ جناح سے 7 ڈے ہاسپٹل لانا تھا، تو بڑی دقت ہوئی مجھے۔ تو اس وقت میں نے اپنے بھائی بہنوں کو بھی کہا، رو بھی رہے تھے ہم بھائی بہن، کہ بھائی گاڑی نہیں ہے، اب ابا کو کیسے ادھر پہنچائے وہ۔ تو بہرحال وہاں سے ہم نے ارادہ کیا کہ یار کوئی ایمبولینس کا ہم نے بھی کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ تو ایک بھائی نے ایک ایمبولینس لے کر دی، دوسرے نے ایک لے کے دی، بہن نے ایک لے کے دی۔ تو 3 ایمبولینسوں سے ہم نے کراچی میں عائشہ منزل پہ وہاں سے شروع کیا، اور ایک گاڑی ہم نے عباسی ہاسپٹل پہ کھڑی کی، ایک سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد پہ، ایک جناح کارڈیو پہ۔ تو ابا کی جو ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے یہ ذہن میں آیا بھائی بہنوں کو کہ بھائی ہم اتنا کما رہے ہیں، کاروبار ہے سب میں لندن میں، تو لاؤ چلو کریں۔ میرے ساتھ بات کی کہ تو سنبھالے گا؟ ہم نے کہا میں سنبھالوں گا۔ تو طے یہ ہوا کہ بھائی گاڑی آپ لے کے تو پیٹرول میں ڈالوں گا۔ تو حالانکہ مزدوری کرتا تھا لیکن سستا پیٹرول تک کام ہو جاتا تھا، تو ہم مفت سہولت، کوئی چارج نہیں تھا، تقریباً 6 سال تک اس کو مفت سہولت میں نے گاڑیاں چلائی۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ہوا کہ میں خود بھی لندن چلا گیا 1985-86 میں۔ تو
پھر کچھ ٹائم بند کر دیا اس کو 2-1 سال. اس کے بعد پھر اسٹارٹ لیا ہم نے میر پور کا. اچھا. تو 6 سال چلا کے اور جو ہے پھر اللہ نے مجھے جو ہے اس خدمت کے صدے میں لندن پہنچا دیا. وہاں پہ بھی جا کے میں نے پلمبری شروع کر دی. اپنی مزدوری کر کے روز 100 پاؤنڈ کی میں دیہڑی اپنی کر لیتا تھا. تو 100 پاؤنڈ تو میرے لیے بہت تھے. تو پھر وہ پیسے بھی میرے پاس تھے اور الحمدللہ اس سے آ کے پھر میں نے جب کراچی آیا تو پھر ایک وقت میر پور آیا کچھ بکرے صدقے کے لینے کے لیے. تو یہاں سول اسپتال میں جب دیکھا ایک بلوچ عورت تھی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو یہاں بھی دیکھا گاڑی نہیں ہے. تو مجھے میرے والد صاحب والی بات یاد آ گئی, لہٰذا میں نے پھر ایمبولینس لے کے یہاں سے شروع کیا. یہاں میر پور خاص میں آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا؟ 2005. اچھا. اور شروع میں نے جب اسٹارٹ کیا تو 1 روپیہ کلومیٹر دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا, 1 روپیہ کلومیٹر. 72 روپے میں حیدرآباد مریض کو چھوڑتے تھے. کراچی جانا ہے تو 240 روپیہ, ایسے 230-40 لیتے تھے. تو بعد میں بڑھایا اس لیے کہ مریض والے جو ہیں وہ 500-500 روپے ڈرائیوروں کو دے جاتے تھے. تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی یہ ڈرائیور اوپر کے پیسے رکھ لیتے ہیں. جی جی. تو پھر فیصلہ کیا کہ نہیں, اس کا کچھ اتنا کر دو کہ جتنا مریض دے رہا ہے تو ڈرائیور کو تنخواہ تو دے نہیں. جی جی. تو اوپر کا پیسہ ٹرسٹ میں ہی ڈال دو. چلیں آئی صاحب اس پہ گفتگو کریں گے. غضنفر صاحب بھائی میں اب آپ کی طرف آؤں گا. اب آپ سابق صدر ہیں روٹری کلب آف میر پور خاص مینگو سٹی کے, اور ہم نے کافی ایکٹیویٹی دیکھی فلڈ کے دوران کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی کافی کام کیا گیا. تو تھوڑا سا بتائیں کہاں کہاں آپ لوگوں نے کام کیا اور کیا کیا کام اب تک انجام دے چکے ہیں. سب سے پہلے بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا, آپ نے آج ہمیں یہاں دعوت دیا آنے کے لیے. روٹری کلب میر پور خاص مینگو سٹی 2005 میں چارٹر ہوا تھا. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ روٹری انٹرنیشنل 1905 میں بنایا تھا پال ہیرس صاحب. دنیا میں 1.4 ملین ممبرس اس کے کام کر رہے ہیں. 7 ایونیوز ہیں, 7 ایریاز ہیں جس میں روٹری کام کرتی ہے. ڈیزیز پریونشن میں, اس میں کنفلکٹ میں, پیس ریزولوشن میں, واٹر اینڈ سینیٹیشن کے حوالے سے, میٹرنیٹی اور چائلڈ ویلفیئر کے حوالے سے کام کرتی ہے روٹری. بیسک ایجوکیشن, اکنامک ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ میں یہ روٹری کام کرے گی. حال ہی میں جو ہمارے میر پور خاص میں بارشیں اور کافی علاقوں میں سیلاب آئے, لوگوں کی پریشانیاں کافی حد تک بڑھ گئی ہوئی تھیں. تو ہم دوستوں نے کوشش کی, سب ساتھ مل کر ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنی طرف سے بھی کریں, کیونکہ بہت سارے ادارے, بہت ساری NGOs کام کر رہی تھیں, ابھی بھی کر رہی ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی کچھ حصہ ڈالنے کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے ہم کافی علاقوں میں پہنچے. جی جی. ہم سے جتنا ہو سکا. ہم میر پور خاص میں, میر پور خاص کے ضبط میں, ڈگری میں, رنڈو جان محمد میں, جڈو میں, نوکوٹ میں, سانگڑ میں, کنڈیاری میں, کھپروں میں, ہتنگوں میں, انگورنوں میں, چٹوڑی میں, کھانڈ میں, ان علاقوں میں ہم لوگ اب تک ہو کے آ چکے ہیں. کہیں ہم نے فوڈ ڈرائیو کیا, کہیں ہم نے ونٹر کلوتھس کے حوالے سے کام کیا, اور کہیں ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپس کیے. صحیح. اور انشاءاللہ ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اور بھی میڈیکل کیمپ لگائیں, تاکہ جہاں پر بھی یہ جو بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں, بہت سے علاقوں میں اس وقت زیادہ تھی, اب کچھ علاقوں میں ابھی بھی باقی ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ اس میں ہم لوگوں کے کام آ سکیں. صحیح صحیح. اچھا یہ سب مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی پہلے گفتگو کری, آپ نے ایمبولینس کے حوالے سے بات کری. ایمبولینس تو آپ کا ایک شعبہ ہو گیا, لیکن ایمبولینس کے علاوہ بھی آپ کے کافی شعبے ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کا جو اسپتال بھی چل رہا ہے, آپ اس کے علاوہ بھی غریبوں کی مدد کس طرح کر رہے ہیں تھوڑا سا. جی ہاں, بات یہ ہے کہ وہ پہلے تو ایمبولینس تو والد صاحب کا ایک معاملہ تھا, اس حساب سے چالو کی. جی جی. پھر اللہ کی مہربانی ہو گئی کہ جو ہے کراچی میں جو پلمبری کرتا تھا اور لندن کی پلمبری میں فرق آ گیا. سعودیہ میں بھی کام کیا تو پیسہ بہت شروع ہو گیا میرے پاس, تو پھر آہستہ سے کام کچھ اور بڑھا دیا میں نے. اور پھر بھائی بہن بھی شامل ہو گئے فل. اب ہم 3 بھائی بہنوں کا اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اتنی نکلتی ہے کہ پورا سال میں پورا نہیں کر سکتا.
تو آخر میں پھر ہم نے دیکھا کہ اب یہ ہاسپٹل میں اتنا پورا نہیں ہو رہا یا ہینڈ پمپ لگانے سے پورا نہیں ہو رہا، تو اب ہم نے موٹے خرچے شروع کر دیے۔ موٹے خرچے یہ کہ گدا گاڑی دلا دینا، رکشہ دلا دینا تاکہ لاکھ روپیہ نکل جائے، گدا گاڑی میں 35-40 ہزار نکل جائے۔ تو اس طرح سے یہ پیسوں کو پورا کرنا شروع کیا۔ اللہ نے برکت ڈال دی، ہم نے کام بڑھا دیا۔ تو بس وہ تو یہ آپ کس طرح دیتے ہیں لوگوں کو؟ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ خود ان کے پاس جاتے ہیں دینے کے لیے؟ لوگ ابھی تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن میں ویسے نہیں جاتا، میں خود روڈ پر نکلتا ہوں۔ ہم 2-3 جانے ہیں تو روڈ پر نکلتے ہیں، جس کا رکشہ دیکھتے ہیں ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے، یعنی نہ چلنے والا رکشہ وہ غریب چلا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو اس سے ہم سودا کرتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے سے پوچھیں کہ رکشہ آپ کا اپنا ہے، جب پتہ چلتا ہے اس کا اپنا ہے تو اس سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی کتنے بچے ہیں، شادی شدہ ہو نہیں ہو تو ماں باپ کے ساتھ ہو، کیا ہے، پیچھے کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کہتے ہیں بھائی یہ پرانا دے دو اور نیا لے لو۔ صحیح۔ اور جب بھی اگر اس کو بیچو گے تو تمہاری مرضی، اور نہیں بیچو گے تو آپ کو یہ 3 سال سے 4 سال چلانا، پھر دے جانا، پھر نیا لے جانا۔ صحیح۔ ابھی تک آپ کتنے لوگوں کو رکشے دے چکے ہیں میرپور خاص میں؟ تقریباً 150۔ اچھا۔ اور گدا گاڑیاں جو ہے؟ گدا گاڑیاں بھی 200 گدا گاڑیاں دی ہیں۔ جی۔ اور ٹھیلے؟ صحیح۔ ٹھیلے میرے خیال سے تقریباً 700۔ اچھا، ٹھیلے بھی دیتے ہیں؟ ٹھیلے بھی دیتے ہیں۔ ٹھیلے بھی اپنی طرف سے آپ دے کے؟ ٹھیلے میں ایک کانٹا دیتے ہیں، جی، ایک ٹھیلا، ایک کانٹا، ایک آلو، ایک پیاز کی بوری۔ اچھا، یہ بھی چیزیں آپ دیتے ہیں ان کو؟ ہاں، تاکہ وہ اپنا شروع ہو جائے، اسی کے اوپر پھر بیچے اور منافع سے گھر چلائے اور باقی کا وہ کام۔ صحیح ہے، زبردست زبردست۔ اسلم صاحب، آپ جس طرح بتایا کہ کافی علاقوں میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا، تو وہاں پر آپ نے ایسی کیا چیز دیکھی کہ جو وہاں پر کرنے کی ضرورت پیش آئی، پھر آپ نے اپنا نیکسٹ پلان کیا ہوگا کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی ہیں؟ ابھی اس میں یہ تھا کہ ہم کافی ایسے علاقوں میں گئے جہاں پر ہر کسی پہنچ نہیں گئی، کافی دشوار گزار راستے تھے، کیونکہ ہم لوگ کی گاڑی کا تو راستہ تھا ہی نہیں، بہت سے روڈز نہیں تھے۔ ہم چڈو کے کچھ علاقوں میں، نوکوٹ کے کچھ علاقوں میں، ٹنڈو جان میں ہم لوگوں نے کشتی میں سفر کیا۔ اچھا۔ کیونکہ ان لوگوں کے گھر جو ہم نے دیکھے وہاں پر چاروں طرف سے پانی سے گھرے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ 6 فٹ پانی تھا، کہیں پہ 5 فٹ پانی تھا، کم سے کم 4 فٹ پانی سب کہیں تھا کہ وہ ان کے بچے، ان کی فیملیز ان علاقوں سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ گورنمنٹ کے اسکولز بھی تھے وہاں پہ، پرائیویٹ اسکولز بھی تھے جو ڈوبے ہوئے تھے۔ صحیح۔ لائٹ کا نظام ہمیں وہاں کے علاقوں نہیں، علاقے کے لوگوں سے میں یہ دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا کہ لائٹ کا نظام بھی مہینوں سے خراب۔ بالکل، جب سیلاب تھا تو یہ صورتحال تھی، بالکل فون بھی نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ۔ تو ان علاقوں میں ہمیں جا کر یہ محسوس ہوا کہ ان لوگوں کو راشن کی سخت ضرورت ہے۔ جی۔ کپڑے تو پھر بھی ان کے پاس ہیں۔ جی۔ پہلے کی کوشش ہماری تھی ہم ان کو خشک راشن، پھر دوسری ہم نے کوشش کی کہ پکا ہوا کھانا بھی ان کو فراہم کیا جائے۔ اچھا۔ چھوٹے بچوں کو، وہاں کے لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا بھی دیا۔ صحیح۔ چلیں ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم اپنی جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔ حاجی صاحب، آپ پہلے بتا چکے ہیں، جس طرح سے آپ نے ایمبولینس کے حوالے سے بتایا، پھر آپ نے بتایا کہ آپ نے گھلا گاڑیاں، ٹھیلے، چنگجی رکشہ، یہ بھی آپ لوگوں کو دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا غیر ٹرسٹ ہسپتال بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر موجود ہے، تو اس ہسپتال میں کن کن بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور کون سے آپریشن وہاں پر کیے جاتے ہیں؟ اس میں ہاسپٹل تو گائنی کا ہے جی، لیکن اللہ کی مہربانی سے یہ بلڈ بینک بھی چالو ہو گیا۔ یہ میں لندن سے بلڈ بینک وغیرہ اٹھا کے لایا، میں تو فریج سمجھ کے لایا 100 پاؤنڈ میں، لیکن یہاں ایک بچہ مل گیا مجھے، اس نے کہا حاجی صاحب یہ فریج نہیں ہے، یہ تو بلڈ بینک ہے۔ تو اس نے لیبارٹری میری چالو کرا دی، غلام حسین میمن صاحب کے کمشنر جو تھے یہاں اس کے ٹائم پہ۔ تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ وائٹ سیل بھی ہوتا ہے، سفید خون بھی ہوتا ہے۔ بہرحال آج اللہ کی مہربانی سے اس میں 132 بچے
थैलीसीमिया वाले रजिस्टर हैं। अच्छा, मीरपुर खास आपके पास? जी। अच्छा। और 132 बच्चे जो रजिस्टर हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में ये मेरा चैलेंज है कि कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि उनके ब्लड का बंदोबस्त भी करके दो फ्री और उनको किराया भी दो। उमरकोट से आ रहा है तो 500 रुपये किराया, चाचौर से आ रहा है तो 700 रुपये किराया, शहर का है तो उसको 150 रुपये 100 रुपये दे देते हैं कि बच्चा बिस्किट उसकी खा ले, लेकिन टाइम पे आके अपना ब्लड चला ले। और अल्लाह की मेहरबानी से मीरपुर खास के नौजवान लड़कों से उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। ये बड़ी बात बता रहा हूँ, लोगों को पता नहीं है। मीरपुर खास के नौजवान लड़के खुद आते हैं। मैंने कभी ब्लड कैंप नहीं लगाया, ना कभी किसी ने देखा हो। एक दफ़ा मुहर्रम में लगाया था, उसके बाद नहीं लगाया। नौजवान बच्चे आते हैं और आके खून दे जाते हैं, और वो थैलीसीमिया वालों को। यानी कि वाइट सेल का एक बहुत मसला रहता है अमूमन, और मीरपुर खास में तो कहीं मिलते भी नहीं है, आपके पास दस्तियाब होते हैं? बिल्कुल, वाइट सेल भी है, प्लेटिलेट भी है, अच्छा, और होल ब्लड भी है, एक्सेल भी हैं, और तो नाम मुझे पता नहीं है क्या क्या नाम है, मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ। जी जी। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी से ये मीरपुर खास के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है मीरपुर खास और में। ये देख लो कि गरीब आदमी में ये ख़ास तौर से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के वो ये सुने कि ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास किराया नहीं है, और वो बच्चे वो बेचारे सिसक कर मरते हैं। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ऐसे मुंह खोल के और यहाँ कान से खून निकल आता है आखिर, और वो बेचारे चले जाते हैं। तो जो मेरे से हो सकता है मैं कर लूँ। सही सही। क्या, और इसमें भी गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत है। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, जी जी, लेकिन गवर्नमेंट की मदद की ज़रूरत है कि भाई इसमें आके थोड़ी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। मुझे हेल्थ वालों की ज़रूरत है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सुपरवाइजर तरीके से रख दो। सही सही, बिल्कुल भाई साहब, इस पे हम कोशिश पैसे लगाने के लिए तो मैं तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल। क्या, लेकिन जो डिग्री लिए हुए डॉक्टर हो जो जिस काम का है, एक तो सारा कोई रखो। बिल्कुल भाई साहब, इस पे हम कोशिश करेंगे कि किसी ने नहीं पूछा कि इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है। क्या, जो बड़ा अफसोस है मुझे। सही सही सही, बिल्कुल भाई साहब, हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपकी बात को आगे तक पहुंचाएं और आपको इस कोई बेनिफिट दिलवाएं। अच्छा गतनफर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप जैसे आपका ताल्लुक रोटरी से है, अभी बात हो रही है रोटरी के हवाले से भी, तो ये रोटरी की मेंबरशिप किस तरह होती है और एज ग्रुप इसका क्या होता है कि कौन से एज ग्रुप के लोग इस तरफ आ सकते हैं? देखिए, रोटरी दुनिया की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबरशिप बाय एप्लीकेशन नहीं है, बाय इन्विटेशन है। अच्छा अच्छा। इसका जो मेंबर बनेगा उसको उस इलाके का, उस कंट्री का जो रोटरी क्लब होगा या कंट्री में जितने क्लब्स हैं, वो लोग इनवाइट करते हैं कि वो पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटी है, अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा उसका काम है, अच्छी उसकी वर्किंग है, तो उसको रोटरी क्लब इनवाइट करता है कि आप आइए और हमारे क्लब को ज्वाइन कीजिए। अच्छा। अब तकरीबन 1.4 मिलियन दुनिया में इसके मेंबर्स हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें तकरीबन 530 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं। जी। हर डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लीड करता है, जो रोटरी इंटरनेशनल का ऑफिसर होता है। जी जी। उसके मातहत फिर क्लब्स काम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट अभी काम कर रहे हैं, जो एक मुश्तमिल है पंजाब जी और KPK पर, और एक मुश्तमिल सिंध और बलूचिस्तान में। सही। तो मीरपुर खास में कैसा रुझान है? मेंबर्स रोटरी की तरफ राग़िब होते हैं, नहीं होते रोटरी की, और इसमें ऐसी क्या खिदमत जो है वो उससे हासिल कर सकते हैं या वो अपना दे सकते हैं इस हवाले से? अभी जैसे अभी आपने एक और सवाल किया था, उसका मैं पहले बता दूँ आपको कि एज ग्रुप, जी, रोटरी का जो मेंबर बनता है वो 30+ उसकी एज होती है नॉर्मली, जी, ऐसे भी बन सकते हैं। उससे नीचे जो ग्रुप होता है वो रोट्रैक्टर्स का ग्रुप होता है। अच्छा अच्छा। 18 साल से लेकर जो बड़े होंगे वो रोट्रैक्टर्स कहलाते हैं जो मेंबर बनेंगे। सही। और स्कूल स्टूडेंट्स या 12 साल से लेकर 18 साल तक का जो एज ग्रुप है उसमें जो मेंबर बनते हैं वो इंटरेक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा। एक पूरा एक टीम वर्क होता है। अच्छा। हर एज ग्रुप के लोग हैं। ये रिलीजन से हट के, कौमियत से हट के इंसानियत की खिदमत करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसमें यही है कि मेंबर्स बनते जाते हैं। सही। वो एक दूसरे को देखते हैं कि आपकी वर्किंग क्या है, आप इलाके में किस तरीके से काम कर रहे हैं। सही। कोई प्रोजेक्ट आपके पास है और वो
گڈ ول کے لیے ہے, لوگوں کے فائدے کے لیے ہے, تو اس کو آپ لوگوں کو دیکھ کر اس میں جوائن لوگ کرتے ہیں. صحیح. میرپور خاص میں ابھی روٹری کلب ہم 9 کلبس میرپور خاص میں کام کر رہے ہیں. اچھا اچھا. جو اپنے اپنے طور پر وہ آٹونومس کلبس ہیں, وہ اپنے اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں, جی, آپس میں میٹنگس کرتے ہیں, اس طرح سے کام. صحیح صحیح بالکل. روٹری کا بھی ایک بڑا کردار ہے, ہم نے کافی دیکھا ہے روٹری کے حوالے سے بھی کافی کانفرنسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور کافی اس میں نوجوان کو بھی ہم نے انٹریکٹ ہوتے دیکھا ہے. اچھا عائی صاحب, اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ 3-4 چیزیں جو آپ نے ہم بتائی ہیں, تو کیا آپ لوگ غریبوں کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کی آپ شادیاں بھی کرواتے ہیں اپنے ٹرسٹ سے؟ اچھا, شادیاں بھی کرا لیتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی میں نے یہ دیکھا کہ غریب کی بچی کی شادی جو ہے 2-2.25 لاکھ, بلکہ ایسی بھی شادیاں ہوئی ہیں میرے ہاتھوں سے جو 50,000 کے اندر ہو گئی. اچھا اچھا. تو میں سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ بھی کیسے لوگ ہیں, لڑکی والے لڑکے والے, ایک جوڑی کپڑا اور 4 برتن, ایسے بھی شادیاں دیکھی. اس کے بعد میں اس کی طرف آگے بڑھا کہ بھائی 50,000 میں اگر ہو رہا ہے تو چلو, اپنے پاس تو فنڈ بہت ہے. بہرحال ابھی جو ہماری جو بھی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا خرچہ آتا ہے. جی جی. تو الحمدللہ 2.5-3 لاکھ روپے بھی آج کے دور میں شادی میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. بالکل کوئی مشکل نہیں. اچھا عائی صاحب, آپ نے جیسا بتایا کہ آپ کا گائنی کا اسپتال ہے, جی, تو اس اسپتال میں جو آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کی ذرا سا بتائیں کہ کیا آپ نے فیس رکھی ہوئی ہے غریبوں کے لیے, کس طریقے سے وہ کرتے ہیں؟ اس کی فیس یہ 10,700 روپے آپ دے دیں کاؤنٹر پہ. جی. اس کے بعد اس میں جو بھی ہے جو اندر کی میڈیسن یہ وہ سب اسی میں. اچھا, یعنی کہ 10,700 روپے میں آپ کا گائنی کا آپریشن ہو جائے گا, ڈیلیوری ہو جائے گی فل میڈیسن کے ساتھ. اچھا. اس میں ٹیسٹ ہوئے, الٹرا ساؤنڈ ہوا, بلڈ وغیرہ یہ وہ. صرف اگر بلڈ دینا ہے جی تو بندہ لانا ہوگا, جی, باقی کچھ نہیں, سب اسی میں. اچھا, نارمل ڈیلیوری جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نارمل ڈیلیوری ابھی ہم نے 1,000 روپیہ بڑھایا ہے, 3-4 دن ہوئے. جی جی. اور 3,700 روپے لیتے ہیں. اچھا, نارمل ڈیلیوری. ہاں, اس میں بھی سب کچھ ہے. اچھا, الٹرا ساؤنڈ ہے وہ. اچھا, باقی ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ہر اتوار کو کوئی خاص آپ نے دن رکھا ہوا ہے, اس دن آپ راشن جو ہوتا ہے وہ آپ کم داموں میں لوگوں کو دیتے ہیں, تو وہ کون کون سی چیزیں دیتے ہیں اور ان کے کیا آپ دام رکھتے ہیں؟ راشن میں ہم زیادہ اور تو چیزیں نہیں ہیں, جو ضروری انسان کے لیے وہ ہے. ایک آٹا ہے 5 کلو آٹا, اور چاول ہوتا ہے کبھی 4 کلو کبھی 2 کلو. جی. تو اور اپنا چینی ہے جی 2 کلو. جی جی. اور ایک چائے کی پتی ہے. جی جی. اس کے علاوہ سبزی میں آلو, پیاز, پالک, ادرک, ایک چھوٹی سی پوڑی ڈال دیتے ہیں. جی جی. ایک لہسن, یہ ملا کے وہ فری دیتے ہیں. اچھا. اور باقی کا جو ہے کسی میں 25% چھوڑ دیتے ہیں پیسہ, کسی میں 30%. اور اگر عورتیں 2,000 کے اوپر ہو جاتی ہیں جی تو پھر اس دن پیسے والا کام نہیں کرتے. اچھا. اس دن اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی آج ہم آپ کو زکوٰۃ سے دے رہے ہیں, جس کو لینا ہے لو. اچھا 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 اچھا. تاکہ وہ اس لیے کہ 2,000 عورتیں اس کو نمٹنا بھی ایک مشکل ہوتا ہے. جی. تو ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ میں سے ہم کر رہے ہیں. صحیح. تو جو ہے آپ جس کو چاہیے لے لو. صحیح. تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ 2,000 عورتوں میں 25-30 عورتیں بیچاری نکلتی ہیں الگ, جو زکوٰۃ لے لیتی ہوں گی. وہ نہیں لیتی ہیں. نہیں لیتی ہیں. اچھا اچھا. باقی بیچاری سب لینے. ہاں, حالت ایسی ہے بالکل. تو حالات ایسے ہیں کہ بھائی وہ کر دیتے ہیں. پھر ہماری والنٹیئر جو گھوم رہی ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کل صبح آ جاؤ. صحیح 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 صحیح. جس کو پیسوں سے لینا ہے, جی, جو 25-30 عورتیں نکل جاتی ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ صبح آ جانا, لے جانا. ٹھیک ٹھیک. اچھا صاحب, آپ یہ بتائیے اپنا, جس طرح میں نے بات کری کہ آپ لوگوں نے جو کام کرا ہے برساتوں میں, تو کتنے میڈیکل کیمپس آپ لوگ اب تک لگا چکے ہیں, اور وہاں پر میڈیکل کیمپس میں کون سی ایسی بیماریاں تھیں جو زیادہ آپ کو نظر آئیں؟ ابھی ہم لوگوں نے 2 میڈیکل کیمپس کر لیے ہیں جی ماشاءاللہ سے, اور کوشش ہے انشاءاللہ ابھی ہم لوگ جلدی ایک اور کیمپ کرنے والے ہیں. صحیح. ان میں خواتین اور بچوں میں جو زیادہ بیماریاں تھیں, اس میں فلو اور کف کے حوالے سے بہت زیادہ صحیح ہمیں
ہاں ایسا بارشوں کے دوران وہ خارشی بیماری بھی کافی نظر آئی تھی, کافی اس کی الرجک, جی الرجک کافی زیادہ میڈیسنز ہم نے دی ہیں وہ ڈاکٹرز کے پرسکرپشن کے مطابق, الرجی کی ہم نے میڈیسنز بہت زیادہ دی ہیں. صحیح. ٹیوبز ہم نے کافی اس میں پرووائڈ کیے ہیں بچوں کو, تاکہ جو پانی میں رہتے ان کے جو اسکن تھی پیروں کی وہ کافی زیادہ ڈسٹرب تھی. جو ہم نے دیکھا ڈاکٹرز نے معائنہ کیا بچوں کی خاص طور پر. کچھ لوگوں نے تو وہ اپنے شوز کو یوز کرتے ہی نہیں تھے, زیادہ تر یہ بولے ہم سر اس کو پہنیں گے تو ہم وہ چل نہیں پائیں گے. صحیح. اگر پہنے رکھیں گے تو اور زیادہ ہمارے پیر خراب ہوتے ہیں. بالکل. ان لوگوں کو یہی زیادہ بیماریاں وہاں پر تھیں کہ الرجک. صحیح. اچھا, روٹری کی جانب سے کوئی ایسا پروجیکٹ اس حوالے سے کوئی شروع کیا جا رہا ہے یا کوئی ایسی بڑی کوئی ڈرائیو آ چکی ہے یا آنے والی ہے؟ ابھی روٹری پاکستان میں بہت سارا کام کر رہی ہے. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہمارے روٹری کے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں وہ پاکستان وزٹ کرنے آئے تھے. ان کے ساتھ ہم لوگ بھی کافی سارے علاقوں میں گئے, سیون میں گئے, دادو میں گئے, وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا. اور بہت سارے علاقوں میں ہم نے ماسکیٹو نیٹس ڈسٹریبیوٹ کی ہیں ڈسٹرکٹ کی طرف سے. اور ابھی ہم لوگ جو روٹری ہمارا پلان کر رہا ہے پاکستان کا وہ ولیجز بنانے کا. اچھا اچھا. کیونکہ جو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, بہت سارے لوگوں کے گھر گر گئے ہیں, تو ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. بالکل. کسی بھی این جی او کے لیے, کسی بھی کنٹری کے لیے یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو روٹری اس میں بہت کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ان کو ولیجز بنا کے دیے جائیں, تاکہ اس ولیج میں, اس علاقوں میں, ان گھروں میں وہ لوگ دوبارہ سے اپنی زندگی. اچھا, اس میں میرپور ڈسٹرکٹ کے ایریاز بھی شامل ہوں گے؟ بالکل. میرپور خاص ڈسٹرکٹ میں ابھی ہمارے پاس روٹری کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی وزٹ کیا تھا. جی جی. سمارو بھی گئے تھے وہ لوگ. جی جی. وہاں پر انہوں نے جگہ کا معائنہ کیا ہے, تو انشاءاللہ جلد وہ کام شروع ہو جائے. صحیح. بھائی صاحب, آپ سے گفتگو میں بہت ہی ایسی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ دل نہیں کر رہا ہے کہ اس پروگرام کو میں طویل سے طویل کروں, کہ آپ کی جو خدمات آپ دے رہے ہیں وہ عوام تک پہنچیں اور عوام اس سے مزید اس سے فائدہ اٹھا کر آپ کے پاس آئیں. تو اب آپ مجھے آخر میں بس یہ بتا دیں کہ اور آپ کے کیا کیا عزائم ہیں میرپور خاص کی عوام کے لیے کرنے کے, اور اگر آپ کی کوئی مطالبات ہیں انتظامیہ سے تو وہ بھی آپ بیان کر دیں. بھائی مطالبات تو ایک بہت بڑی ضروری بات ہے. مطالبہ کیا ہے, خبر ہے اگر لوگ اس کو سمجھ لیں. اتنا کام کرنے کے ساتھ ہمارے پاس 122 سید عورتیں ہیں جو ہر مہینے راشن لینے آتی ہیں. اور بھٹو صاحب کے دور سے جتنے بھی ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں وہ سب شاہ سید ہیں. موجودہ جو ابھی بھی مراد علی شاہ صاحب ہیں, میں موجودہ جو سندھ کے سربراہ جو بھی ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ سید بیوییں یہ دروازے جاتی ہیں, قرآن شریف پڑھ لو, دوسرا سپارہ پڑھ لو اور دیکھ لو ان کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اس کے دروازے پہ بار بار مت جاؤ, اور یہ لوگوں کے دروازوں پہ راشن کے لیے گھومتی ہیں. تو خدا کے واسطے ان کا بندوبست کرو. میرے سے جو ہو سکتا ہے میں خاموشی سے ان کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے 120 یا 22 سید بیویاں آتی ہیں. اگر کسی کو اس میں شک ہے تو مہینے کی جو پہلی اتوار آتی ہے آ کے دیکھ لے. میں اپنے خاموشی سے ہاسپٹل کے اوپر ایک لیڈیز کو انچارج بنایا ہے, ان کے لیے مال بنا کے دے دیتا ہوں. صحیح. تو جو بھی حکمران ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے ان سیدوں کا بندوبست کریں. اور مدارسوں کا بہت خستہ حالت ہوتی جا رہی ہے. مولوی بیچارے جو بھی ہیں بچوں کے لیے دال روٹی مانگ کے کر رہے ہیں. کچھ سرکاری طور پہ بھی ان کا راشن کا بندوبست کیا جائے. اگر جو کرے گا بھائی اجر پائے گا, باقی وہ جانے اس کا کام جانے. مندر چمک رہے ہیں, کسی مندر سے مجھے برائی نہیں کر رہا. کوہلی اور میگواڑ جس کو دنیا کے لوگ ایک بڑے جو ہے نیچی قوم سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں جیسا میں ہوں ایسے وہ ہیں. لیکن وہ لوگ بھی اپنے مندروں کو نیلا پیلا کلر کرتے ہیں. تو مسلمانوں سے میری درخواست ہے, حکمرانوں سے درخواست ہے, اور خاص میرپور کے ذمہ داروں سے, مالداروں سے درخواست ہے کہ مدرسوں پہ جائیں. اچھا یہ سب, اگر کوئی یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کوئی ایسی فیملی جو ضرورت مند فیملی ہو, یا کسی کی اگر شادی کا کوئی مسئلہ ہو, یا کوئی اور ایسے اس میں آپ سے رابطہ کرنا چاہے,
تو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ وہ کب آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کہاں پر، اور وقت تھوڑا سا بتا دیں تاکہ لوگ سن کے آپ سے رابطہ کر نہیں سکیں. اس کے لیے بات ہی اچھا کسی کو ضرورت ہے شادی کے بچی کی کرانے کی، جی ہاں تو میں تو وہیں ہوتا ہوں. اچھا اچھا ہاں کوئی میرے پہ نہ گارڈ ہے نہ کچھ ہے نہ تالا ہے نہ کچھ ہے، جب چاہے آ جاؤ. صحیح 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 ہوتا کبھی اس سینٹر پہ ہوں کبھی اس سینٹر. صحیح 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 باقی فنڈ ونڈ کے لیے کوئی نہ آئے جی 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 کہ بھائی چندہ دینا یہ وہ، میرے کو اپنا جو ہے وہی پورا ہو جائے صحیح صحیح اور راستے میں لگ جائے تو شکر ہے. صحیح. غازی صاحب آخر میں وہ لاسٹ کمنٹ آپ کرنا چاہیں؟ ثابت بھائی ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، جی جی کافی لوگ پریشان حال ہیں، تو جتنا ہو سکے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو وائٹ کالر ہیں خاص طور پر جی جی ان کی مشکلات کو حل کرنے میں اپنا ہاتھ. شینا جی بہت شکریہ. حاجی محمد یوسف گیا صاحب آپ کا اور غضنفر علی خان صاحب آپ کا، آپ دونوں نے واقعی آج کے اس پروگرام میں، ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ گیا ٹرسٹ میرپور خاص میں کس طرح سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بھی جو ہے علم نہ ہو، کیونکہ ہمیں بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو ان کے روزگار پہ لگا رہے ہیں. ان کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے زیادہ ایک معاشرے میں یہ بھی چیز سامنے آ گئی ہے کہ جو بھکاری ہیں ان کا بھی اضافہ ہو گیا، لیکن اس کی بھی تعداد کم کرنے کے لیے، یعنی کہ جس طریقے سے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، تو یقیناً جو ایسے لوگ ہوں گے وہ ان سے ٹھیلا لے کر، چنچی لے کر، گھلا گاڑی لے کر اپنا جو روزگار ہے وہ محنت کر کر کما سکتے ہیں. اور جیسے کہ آئی صاحب نے بتایا کہ وہ یہاں پر ہر اتوار کے روز سستے داموں یہاں پر جو ہوتے ہیں ضرورت مند افراد ان کو جو ہے جو راشن کی سامان ہوتا ہے وہ بھی ان کو وہاں پر فراہم کرتے ہیں. اور غضنفر نے جس طرح بتایا کہ روٹری کی جانب سے ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر پاکستان بھر میں جو فلڈ سے افیکٹڈ پیپل سے ان کے جو گھر ہیں ان کو بھی جو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا. تو یقیناً یہ ایسے کام ہیں کہ جو جس سے معاشرے کے اندر ایک بھلائی ہوگی اور بھلائی اس سے پیدا ہو بھی رہی ہے. تو ہماری بھی آپ لوگوں سے یہ اہل خیر لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے اب آگے آئیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے روٹری کلب ہو گیا یا اور دیگر فلاحی ادارے ہو گئے ان کی آپ مدد کریں، تاکہ جو دیگر جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی جو ہے بہتر طریقے سے ان کی مدد کی جا سکے. تو ناظرین آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب پر نیٹ ویو چینل اور ہمارے فیس بک پر نیٹ ویو کے پیج پر کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا ضرور دیجیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.